انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں، لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے۔ اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے۔ خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی، ہاں شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا۔ ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے، یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے، اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں۔ جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے۔ صداقت کے ساتھ تھوڑا سا مال بے انصافی کی بڑی آمدنی سے بہتر ہے۔ آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے، پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ کلام ربانی بادشاہ کے لبوں سے نکلتا ہے، اور اس کا منہ عدالت کرنے میں خطا نہیں کرتا۔ ٹھیک ترازو اور پلڑے خداوند کے ہیں، تھیلی کے سب باٹ اس کا کام ہیں۔ شرارت کرنے سے بادشاہوں کو نفرت ہے، کیونکہ تخت کی پائیداری صداقت سے ہے۔ صادق لب بادشاہوں کی خوشنودی ہیں، اور وہ سچ بولنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ بادشاہ کا قہر موت کا قاصد ہے، پر دانا آدمی اسے ٹھنڈا کرتا ہے۔ بادشاہ کے چہرے کے نور میں زندگی ہے، اور اس کی نظر عنایت آخری برسات کے بادل کی مانند ہے۔ حکمت کا حصول سونے سے بہت بہتر ہے، اور فہم کا حصول چاندی سے بہت پسندیدہ ہے۔ راست کار آدمی کی شرح یہ ہے کہ بدی سے بھاگے، اور اپنی راہ کا نگہبان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ مسکینوں کے ساتھ فروتن بننا متکبروں کے ساتھ لوٹ کا مال تقسیم کرنے سے بہتر ہے۔ جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے۔ دانا دل ہوشیار کہلائے گا، اور شیرین زبانی سے علم کی فراوانی ہوتی ہے۔ عقل مند کے لیے عقل حیات کا چشمہ ہے، پر احمقوں کی تربیت حماقت ہے۔ دانا کا دل اس کے منہ کی تربیت کرتا ہے، اور اس کے لبوں کو علم بخشتا ہے۔ دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہے، وہ جی کو میٹھی لگتی ہیں اور ہڈیوں کے لیے شفا ہیں۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ محنت کرنے والے کی خواہش اس سے کام کراتی ہے، کیونکہ اس کا پیٹ اس کو ابھارتا ہے۔ خبیث آدمی شرارت کو کھود کر نکالتا ہے، اور اس کے لبوں میں گویا جلانے والی آگ ہے۔ گجرو آدمی فتنہ انگیز ہے، اور غیبت کرنے والا دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ تندخو آدمی اپنے ہمسائے کو ورگلاتا ہے، اور اس کو بری راہ پر لے جاتا ہے۔ آنکھ مارنے والا کجی ایجاد کرتا ہے، اور لب چبانے والا فساد برپا کرتا ہے۔ سفید سر شوکت کا تاج ہے، وہ صداقت کی راہ پر پایا جائے گا۔ جو قہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے بہتر ہے، اور وہ جو اپنی روح پر ضابط ہے اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے۔ کرہ گود میں ڈالا جاتا ہے، پر اس کا سارا انتظام خداوند کی طرف سے ہے۔ امثال 17 باب۔ سلامتی کے ساتھ خشک نوالا اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمت سے پر ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو۔ عقل مند نوکر اس بیٹے پر جو رسوا کرتا ہے حکمران ہوگا،
اور بھائیوں میں شامل ہو کر میراث کا حصہ لے گا۔ چاندی کے لیے کھٹالی ہے اور سونے کے لیے بھٹی، پر دلوں کو خداوند پرکھتا ہے۔ بدکردار جھوٹے لبوں کو سنتا ہے، اور دروغ و مفسد زبان کا شنوا ہوتا ہے۔ مسکین پر ہنسنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے، اور جو اوروں کی مصیبت سے خوش ہوتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا۔ بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے تاج ہیں، اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہیں۔ خوش کوئی احمق کو نہیں سجتی، تو کس قدر غم دروگوئی شریف کو سجے گی۔ رشوت جس کے ہاتھ میں ہے اس کی نظر میں گراں بہا جوہر ہے، اور وہ جدھر توجہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ جو خطا پوشی کرتا ہے دوستی کا جویان ہے، پر جو ایسی بات کو بار بار چھیڑتا ہے دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ صاحب فہم پر ایک چھڑکی احمق پر 100 کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ شریر محض سرکشی کا جویان ہے، اس کے مقابلے میں سنگ دل قاصد بھیجا جائے گا۔ جس ریچھنی کے بچے پکڑے گئے ہوں، آدمی کا اس سے دوچار ہونا اس سے بہتر ہے کہ احمق کی حماقت میں اس کے سامنے آئے۔ جو نیکی کے بدلے میں بدی کرتا ہے اس کے گھر سے بدی ہرگز جدا نہ ہوگی۔ جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کی مانند ہے، اس لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو۔ جو شریر کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے، خداوند کو ان دونوں سے نفرت ہے۔ حکمت خریدنے کو احمق کے ہاتھ میں قیمت سے کیا فائدہ ہے، حالانکہ اس کا دل اس کی طرف نہیں۔ دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے، اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے۔ بے عقل آدمی ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے، اور اپنے ہمسائے کے روبرو ضامن ہوتا ہے۔ فساد پسند خطا پسند ہے، اور اپنے دروازے کو بلند کرنے والا ہلاکت کا طالب۔ کج دلا بھلائی کو نہ دیکھے گا، اور جس کی زبان کجگو ہے مصیبت میں پڑے گا۔ بے وقوف کے والد کے لیے غم ہے، کیونکہ احمق کے باپ کو خوشی نہیں۔ شادمان دل شفا بخشتا ہے، لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ شریر بغل میں رشوت رکھ لیتا ہے تاکہ عدالت کی راہیں بگاڑے۔ حکمت صاحب فہم کے روبرو ہے، لیکن احمق کی آنکھیں زمین کے کناروں پر لگی ہیں۔ احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی ماں کے لیے تلخی ہے۔ صادق کو سزا دینا اور شریفوں کو ان کی راستی کے سبب سے مارنا خوب نہیں۔ صاحب علم کم گو ہے، اور صاحب فہم متین ہے۔ احمق بھی جب تک خاموش ہے عقل مند گنا جاتا ہے، جو اپنے لب بند رکھتا ہے ہوشیار ہے۔ امثال 18 باب۔ جو اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے اپنی خواہش کا طالب ہے، اور ہر معقول بات سے برہم ہوتا ہے۔ احمق فہم سے خوش نہیں ہوتا، لیکن صرف اس سے کہ اپنے دل کا حال ظاہر کرے۔ شریر کے ساتھ حقارت آتی ہے، اور رسوائی کے ساتھ اہانت۔ انسان کے منہ کی باتیں گہرے پانی کی مانند ہیں، اور حکمت کا چشمہ بہتا نالہ ہے۔ شریر کی طرفداری کرنا یا عدالت میں صادق سے بے انصافی کرنا خوب نہیں۔ احمق کے ہونٹ فتنہ انگیزی کرتے ہیں، اور اس کا منہ تماچوں کے لیے پکارتا ہے۔ احمق کا منہ اس کی ہلاکت ہے، اور اس کے ہونٹ اس کی جان کے لیے پھندہ ہیں۔ غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں، اور وہ خوب ہضم ہو جاتی ہیں۔
کام میں سستی کرنے والا مصرف کا بھائی ہے، خداوند کا نام محکم برج ہے۔ صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ دولت مند آدمی کا مال اس کا محکم شہر اور اس کے تصور میں اونچی دیوار کی مانند ہے۔ آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا پیشور ہے۔ آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا پیشرو ہے اور فروتنی عزت کی پیشوا۔ جو بات سننے سے پہلے اس کا جواب دے، یہ اس کی حماقت اور حجالت ہے۔ انسان کی روح اس کی ناتوانی میں اسے سنبھالے گی، لیکن افسردہ دلی کی کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہوشیار کا دل علم حاصل کرتا ہے اور دانا کے کان علم کے طالب ہیں۔ آدمی کا نذرانہ اس کے لیے جگہ کر لیتا ہے اور بڑے آدمیوں کے حضور اس کی رسائی کر دیتا ہے۔ جو پہلے اپنا دعویٰ بیان کرتا ہے راست معلوم ہوتا ہے، پر دوسرا آ کر اس کی حقیقت ظاہر کرتا ہے۔ قرہ جھگڑوں کو موقوف کرتا ہے اور زبردستوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے۔ رنجیدہ بھائی کو راضی کرنا محکم شہر لے لینے سے زیادہ مشکل ہے، اور جھگڑے قلعہ کے بینڈوں کی مانند ہیں۔ آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ جس کی بیوی ملی اس نے تحفہ پایا، جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خداوند کا فضل ہوا۔ محتاج منت سماجت کرتا ہے، پر دولت مند سخت جواب دیتا ہے۔ جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے، پر ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ امثال 19 باب۔ راست رو مسکین کجگو اور احمق سے بہتر ہے۔ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے۔ جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے۔ آدمی کی حماقت اسے گمراہ کرتی ہے اور اس کا دل خداوند سے بیزار ہوتا ہے۔ دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے، پر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانہ ہے۔ جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا، اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا۔ بہتیرے لوگ فیاض کی خوشامد کرتے ہیں، اور ہر ایک آدمی انعام دینے والے کا دوست ہے۔ جب مسکین کے سب بھائی ہی اس سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے دوست کتنے زیادہ اس سے دور بھاگیں گے۔ وہ باتوں سے ان کا پیچھا کرتا ہے پر ان کو نہیں پاتا۔ جو حکمت حاصل کرتا ہے اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے۔ جو فہم کی محافظت کرتا ہے فائدہ اٹھائے گا۔ جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا، اور جو جھوٹ بولتا ہے فنا ہوگا۔ جب احمق کے لیے ناز و نعمت زیبا نہیں، تو خادم کا شہزادوں پر حکمران ہونا اور بھی نامناسب ہے۔ آدمی کی تمیز اس کو قہر کرنے میں دھیما بناتی ہے، اور خطا سے درگزر کرنے میں اس کی شان ہے۔ بادشاہ کا غضب شیر کی گرج کی مانند ہے، اور اس کی نظر عنایت گھاس پر شبنم کی مانند۔ احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے بلا ہے، اور بیوی کا جھگڑا رگڑا صدا کا ٹپکا۔ گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں، لیکن دانشمند بیوی خداوند سے ملتی ہے۔ کاہلی نیند میں غرق کر دیتی ہے، اور کاہل آدمی بھوکا رہے گا۔ جو فرمان بجا لاتا ہے اپنی جان کی محافظت کرتا ہے، پر جو اپنی راہوں سے غافل ہے مرے گا۔ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے،
اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ جب تک امید ہے اپنے بیٹے کو تادیب کیے جا اور اس کی بربادی پر دل نہ لگا۔ شدید الغضب آدمی سزا پائے گا، لیکن اگر تو اپنے لیکن اگر تو اسے رہائی دے تو تجھے بار بار ایسا ہی کرنا ہوگا۔ مشورت کو سن اور تربیت پذیر ہو تاکہ تو آخر کار دانا ہو جائے۔ آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں، لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا۔ آدمی کی مقبولیت اس کے احسان سے ہے، اور کنگال جھوٹے آدمی سے بہتر ہے۔ خداوند کا خوف زندگی بخش ہے، اور خدا ترس سیر ہوگا اور بدی سے محفوظ رہے گا۔ سست آدمی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور اتنا بھی نہیں کرتا کہ پھر اس سے اپنے منہ تک لائے۔ ٹھٹھا کرنے والے کو مار، اس سے سادہ دل ہوشیار ہو جائے گا۔ اور صاحب فہم کو تنبیہ کر، وہ علم حاصل کرے گا۔ جو اپنے باپ سے بد سلوکی کرتا اور ماں کو نکال دیتا ہے، خجالت کا باعث اور رسوائی لانے والا بیٹا ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر تو علم سے برگشتہ ہوتا ہے تو تعلیم سننے سے کیا فائدہ؟ خبیث گواہ عدل پر ہنستا ہے، اور شریر کا منہ بدی نگلتا رہتا ہے۔ ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے سزائیں ٹھہرائی جاتی ہیں، اور احمق کی پیٹھ کے لیے کوڑے ہیں۔ میں مسخرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے، اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے دانا نہیں۔ بادشاہ کا رعب شیر کی گرج کی مانند ہے، جو کوئی اسے غصہ دلاتا ہے اپنی جان سے بدی کرتا ہے۔ جھگڑے سے الگ رہنے میں آدمی کی عزت ہے، لیکن ہر ایک احمق جھگڑتا رہتا ہے۔ کاہل آدمی جاڑے کے باعث ہل نہیں چلاتا، اس لیے فصل کاٹنے کے وقت وہ بھیک مانگے گا اور کچھ نہ پائے گا۔ آدمی کے دل کی بات گہرے پانی کی مانند ہے، لیکن صاحب فہم آدمی اسے کھینچ نکالے گا۔ اکثر لوگ اپنا اپنا احسان جتاتے ہیں، لیکن وفادار آدمی کس کو ملے گا؟ راست رو صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں۔ بادشاہ جو تخت عدالت پر بیٹھتا ہے، خود دیکھ کر ہر طرح کی بدی کو پٹکتا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں؟ دو طرح کے باٹ اور دو طرح کے پیمانے، ان دونوں سے خداوند کو نفرت ہے۔ بچہ بھی اپنی حرکات سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے کام نیک و راست ہیں کہ نہیں۔ سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ، دونوں کو خداوند نے بنایا ہے۔ خواب دوست نہ ہو، مبادا تو کنگال ہو جائے۔ اپنی آنکھیں کھول کر تو روٹی سے سیر ہوگا۔ خریدار کہتا ہے ردی ہے ردی، لیکن جب چل پڑتا ہے تو فخر کرتا ہے۔ زر و مرجان کی تو کثرت ہے، لیکن بیش بہا سرمایہ علم والے ہونٹ ہیں۔ جو بیگانہ کا ضامن ہو اس کے کپڑے چھین لے، اور جو اجنبی کا ضامن ہو اس سے کچھ گرو رکھ لے۔ دگا کی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے، لیکن آخر کو اس کا منہ کنکروں سے بھرا جاتا ہے۔ ہر ایک کام مشورت سے ٹھیک ہوتا ہے، اور تو نیک صلاح لے کر جنگ کر۔ جو کوئی لتراپن کرتا پھرتا ہے، راز فاش کرتا ہے، اس لیے کہ تو منہ پھٹ سے کچھ واسطہ نہ رکھ۔ جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے، اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا۔ اگرچہ ابتدا میں میراث یکلخت حاصل ہو تو بھی اس کا انجام مبارک نہ ہوگا۔ تو یہ نہ کہنا کہ میں بدی کا بدلہ لوں گا۔ خداوند کی آس رکھ اور وہ تجھے بچائے گا۔
دو طرح کے باٹ سے خداوند کو نفرت ہے، اور دگا کے ترازو ٹھیک نہیں۔ آدمی کی رفتار خداوند کی طرف سے ہے، بس انسان اپنی راہ کو کیوں کر جان سکتا ہے۔ جلد بازی سے کسی چیز کو مقدس ٹھہرانا اور منت ماننے کے بعد دریافت کرنا آدمی کے لیے پھندہ ہے۔ دانا بادشاہ شریروں کو پٹکتا ہے اور ان پر داؤنے پہیہ پھرواتا ہے۔ آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے، جو اس کے تمام اندرونی حال کو دریافت کرتا ہے۔ شفقت اور سچائی بادشاہ کی نگہبان ہیں، بلکہ شفقت ہی سے اس کے تخت قائم رہتا ہے۔ جوانوں کا زور ان کی شوکت ہے، اور بوڑھوں کے سفید بال ان کی زینت ہیں۔ کوڑوں کے زخم سے بدی دور ہوتی ہے، اور مار کھانے سے دل صاف ہوتا ہے۔ امثال 21 باب۔ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ انسان کی ہر ایک روش اس کی نظر میں راست ہے، پر خداوند دلوں کو جانچتا ہے۔ صداقت اور عدل خداوند کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ بلند نظری اور دل کا تکبر اور شریروں کی اقبال مندی گناہ ہے۔ محنتی کی تدبیریں یقیناً فراوانی کا باعث ہیں، لیکن ہر ایک جلد باز کا انجام محتاجی ہے۔ درگوئی سے خزانے حاصل کرنا بے ٹھکانہ بخارات کی مانند ہے، اور اس کے طالب موت کے طالب ہیں۔ شریروں کا ظلم ان کو اڑا لے جائے گا، کیونکہ انہوں نے انصاف کرنے سے انکار کیا ہے۔ گناہ آلودہ آدمی کی راہ بہت ٹیڑھی ہے، پر جو پاک ہے اس کا کام ٹھیک ہے۔ گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ گھر میں رہنے سے بہتر ہے۔ شریر کی جان برائی کی مشتاق ہے، اس کا ہمسایہ اس کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ جب ٹھٹھا کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے تو سادہ دل حکمت حاصل کرتا ہے، اور جب دانا تربیت پاتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے۔ صادق شریر کے گھر پر غور کرتا ہے، شریر کیسے گھر کر برباد ہو گئے ہیں۔ جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے، وہ آپ بھی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سنے گا۔ پوشیدگی میں ہدیہ دینا قہر کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور انعام بغل میں دے دینا غضب شدید کو۔ انصاف کرنے میں صادق کو شادمانی ہے، لیکن بد کرداروں کی ہلاکت جو فہم کی راہ سے بھٹکتا ہے۔ مردوں کے غول میں پڑا رہے گا، عیاش کنگال رہے گا۔ جو مے اور تیل کا مشتاق ہے مالدار نہ ہوگا۔ شریر صادق کا فدیہ ہوگا، اور دغاباز راست بازوں کے بدلے میں دیا جائے گا۔ بیابان میں رہنا جھگڑالو اور چڑچڑی بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ قیمتی خزانہ اور تیل داناؤں کے گھر میں ہیں، لیکن احمق ان کو اڑا دیتا ہے۔ جو صداقت اور شفقت کی پیروی کرتا ہے، زندگی اور صداقت و عزت پاتا ہے۔ دانا آدمی زبردستوں کے شہر میں چڑھ جاتا ہے، اور جس قوت پر ان کا اعتماد ہے اسے گھرا دیتا ہے۔ جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے، اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ متکبروں مغرور شخص جو ٹھٹھا باز کہلاتا ہے، بہت تکبر سے کام کرتا ہے۔ کاہل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں۔ وہ دن بھر تمنا میں رہتا ہے، لیکن صادق دیتا ہے اور دریغ نہیں کرتا۔ شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے، خصوصاً جب وہ بدنیتی سے لاتا ہے۔
جھوٹا گواہ ہلاک ہوگا، لیکن جس شخص نے بات سنی ہے وہ خاموش نہ رہے گا۔ شریر اپنے چہرے کو سخت کرتا ہے، لیکن صادق اپنی راہ پر غور کرتا ہے۔ کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشورت نہیں جو خداوند کے مقابل ٹھہر سکے۔ جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے۔ امثال 22 باب۔ نیک نام بے قیاس خزانہ سے اور احسان سونے چاندی سے بہتر ہے۔ امیر و غریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان سب کا خالق خداوند ہی ہے۔ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان بڑے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ دولت اور عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہیں۔ گجروں کی راہ میں کانٹے اور پھندے ہیں، جو اپنی جان کی نگہبانی کرتا ہے ان سے دور رہے گا۔ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے، اور قرض لینے والا قرض دینے والے کا نوکر ہے۔ جو بدی بوتا ہے مصیبت کاٹے گا، اور اس کے قہر کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی۔ جو نیک نظر ہے برکت پائے گا، کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ ٹھٹھا کرنے والے کو نکال دے تو فساد جاتا رہے گا۔ ہاں، جھگڑا رگڑا اور رسوائی دور ہو جائیں گے۔ جو پاک دل کو چاہتا ہے اس کے ہونٹوں میں لطف ہے، اور بادشاہ اس کا دوست دار ہوگا۔ خداوند کی آنکھیں علم کی حفاظت کرتی ہیں، وہ دغا بازوں کے کلام کو الٹ دیتا ہے۔ سست آدمی کہتا ہے باہر شریر کھڑا ہے، میں گلیوں میں پھاڑا جاؤں گا۔ بیگانہ عورت کا منہ گہرا گڑھا ہے، اس میں وہ گرتا ہے جس سے خداوند کو نفرت ہے۔ حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے، لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی۔ جو اپنے فائدے کے لیے مسکین پر ظلم کرتا ہے اور جو مالدار کو دیتا ہے یقیناً محتاج ہو جائے گا۔ اپنا کان جھکا اور داناؤں کی باتیں سن، اور میری تعلیم پر دل لگا، کیونکہ یہ پسندیدہ ہے کہ تو ان کو اپنے دل میں رکھے اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہیں، تاکہ تیرا توکل خداوند پر ہو۔ میں نے آج کے دن تجھ کو، ہاں تجھ ہی کو جتا دیا ہے۔ کیا میں نے تیرے لیے مشورت اور علم کی لطیف باتیں اس لیے نہیں لکھی ہیں کہ سچائی کی باتوں کی حقیقت تجھ پر ظاہر کر دوں، تاکہ تو سچی باتیں حاصل کر کے اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جائے۔ مسکین کو اس لیے نہ لوٹ کہ وہ مسکین ہے، اور مصیبت زدے پر عدالت گاہ میں ظلم نہ کر، کیونکہ خداوند ان کی وکالت کرے گا اور ان کے غارت گروں کی جان کو غارت کرے گا۔ غصہ ور آدمی سے دوستی نہ کر، اور غضبناک شخص کے ساتھ نہ جا، مبادا تو اس کی روشیں سیکھے اور اپنی جان کو پھندے میں پھنسائے۔ تو ان میں شامل نہ ہو جو ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، اور نہ ان میں جو قرض کے ضامن ہوتے ہیں، کیونکہ اگر تیرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ تیرا بستر تیرے نیچے سے کیوں کھینچ لے جائے۔ ان قدیم حدود کو نہ سرکا جو تیرے باپ دادا نے باندھی ہیں۔ تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا، وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا۔ امثال 23 باب۔ جب تو حاکم کے ساتھ کھانے بیٹھے تو خوب غور کر کہ تیرے سامنے کون ہے،
اگر تو کھاؤ ہے تو اپنے گلے پر چھری رکھ دے، اس کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر، کیونکہ وہ دغا بازی کا کھانا ہے۔ مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی اس دانشمندی سے باز آ۔ کیا تو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں؟ کیونکہ دولت یقیناً عقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ تو تنگ چشم کی روٹی نہ کھا اور اس کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ وہ تجھ سے کہتا ہے کھا اور پی، لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں۔ جو نوالا تو نے کھایا ہے تو اسے اگل دے گا، اور تیری میٹھی باتیں بے سود ہوں گی۔ اپنی باتیں احمق کو نہ سنا، کیونکہ وہ تیرے دانائی کے کلام کی تحقیر کرے گا۔ قدیم حدود کو نہ سرکا اور یتیموں کے کھیتوں میں دخل نہ کر، کیونکہ ان کا رہائی بخشنے والا زبردست ہے۔ وہ خود ہی تیرے خلاف ان کی وکالت کرے گا۔ تربیت پر دل لگا اور علم کی باتیں سن۔ لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر۔ اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا، تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پاتال سے بچائے گا۔ اے میرے بیٹے، اگر تو دانا دل ہے تو میرا دل، ہاں میرا دل خوش ہوگا، اور جب تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل شادمان ہوگا۔ تیرا دل گنہگاروں پر رشک نہ کرے، بلکہ تو دن بھر خداوند سے ڈرتا رہے، کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ اے میرے بیٹے، تو سن اور دانا بن اور اپنے دل کی رہبری کر۔ تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریص کبابیوں میں، کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چتھڑے پہنائے گی۔ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ سچائی کو مول لے اور اس سے بیچ نہ ڈال، حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی۔ صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا، اور دانشمند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا۔ اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ اے میرے بیٹے، اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں، کیونکہ فاحشہ گہری خندق ہے اور بیگانہ عورت تنگ گڑھا ہے۔ وہ رازن کی طرح گھات میں لگی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے۔ کون افسوس کرتا ہے، کون غمزدہ ہے، کون جھگڑالو ہے، کون شاکی ہے، کون بے سبب گھائل ہے، اور کس کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ وہی جو دیر تک مے نوشی کرتے ہیں، وہی جو ملائی ہوئی مے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب مے لال لال ہو، جب اس کا عکس جام پر پڑے، اور جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر، کیونکہ انجام کار وہ سانپ کی طرح کاٹتی اور افعی کی طرح ڈس جاتی ہے۔ تیری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی اور تیرے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلیں گی، بلکہ تو اس کی مانند ہوگا جو سمندر کے درمیان لیٹ جائے، یا اس کی مانند جو مستول کے سرے پر سو رہے۔ تو کہے گا انہوں نے تو مجھے مارا ہے پر مجھ کو چوٹ نہیں لگی، انہوں نے مجھے پیٹا ہے پر مجھے معلوم بھی نہیں ہوا۔ میں کب بیدار ہوں گا، میں پھر اس کا طالب ہوں گا۔ امثال 24 باب۔ تو شریروں پر رشک نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا،
کیونکہ ان کے دل ظلم کی فکر کرتے ہیں اور ان کے لب شرارت کا چرچا۔ حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے، اور علم کے وسیلے سے کوٹھریاں نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں۔ دانا آدمی زور آور ہے، بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے، اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ حکمت احمق کے لیے بہت بلند ہے، وہ پھاٹک پر منہ نہیں کھول سکتا۔ جو بدی کے منصوبے باندھتا ہے فتنہ انگیز کہلائے گا۔ حماقت کا منصوبہ بھی گناہ ہے، اور ٹھٹھا کرنے والے سے لوگوں کو نفرت ہے۔ اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے۔ جو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں ان کو چھڑا، جو مارے جانے کو ہیں ان کو حوالے نہ کر۔ اگر تو کہے دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا، تو کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا؟ اور کیا تیری جان کا نگہبان یہ نہیں جانتا؟ اور کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اجر نہ دے گا؟ اے میرے بیٹے، تو شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے، اور شہد کا چھتا بھی کیونکہ وہ تجھے میٹھا لگتا ہے۔ حکمت بھی تیری جان کے لیے ایسی ہی ہوگی۔ اگر وہ تجھے مل جائے تو تیرے لیے اجر ہوگا اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ اے شریر، تو صادق کے گھر کی کھات میں نہ بیٹھنا، اس کی آرامگاہ کو غارت نہ کرنا، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے۔ جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا۔ مبادا خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا قہر اس پر سے اٹھا لے۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور شریروں پر رشک نہ کر، کیونکہ بد کردار کے لیے کچھ اجر نہیں، شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا۔ اے میرے بیٹے، خداوند سے اور بادشاہ سے ڈر، اور مفسدوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ، کیونکہ ان پر ناگہاً آفت آئے گی، اور ان دونوں کی طرف سے آنے والی ہلاکت کو کون جانتا ہے۔ یہ بھی داناؤں کے اقوال ہیں، عدالت میں طرفداری کرنا اچھا نہیں۔ جو شریر سے کہتا ہے تو صادق ہے، لوگ اس پر لعنت کریں گے اور امتیں اس سے نفرت رکھیں گی، لیکن جو اس کو ڈانٹتے ہیں خوش ہوں گے اور ان کو بڑی برکت ملے گی۔ جو حق بات کہتا ہے لبوں پر بوسہ دیتا ہے۔ اپنا کام باہر تیار کر، اسے اپنے لیے کھیت میں درست کر لے، اور اس کے بعد اپنا گھر بنا۔ بے سبب اپنے ہمسائے کے خلاف گواہی نہ دینا، اور اپنے لبوں سے فریب نہ دینا۔ یوں نہ کہے میں اس سے ویسا ہی کروں گا جیسا اس نے مجھ سے کیا، میں اس آدمی سے اس کے کام کے مطابق سلوک کروں گا۔ میں کاہل کے کھیت کے اور بے عقل کے تاکستان کے پاس سے گزرا، اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا، اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا، اور اس کی سنگین دیوار گھرائی گئی تھی۔ تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا، ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی۔ تھوڑی سی نیند ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ۔ اسی طرح تیری مفلسی رہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ امثال 25 باب۔ یہ بھی سلیمان کی مثال ہیں جن کی شاہ یہودیٰ حزقیاہ کے لوگوں نے نقل کی تھی۔
خدا کا جلال رازداری میں ہے، لیکن بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں۔ آسمان کی اونچائی اور زمین کی گہرائی اور بادشاہوں کے دل کی انتہا نہیں ملتی۔ چاندی کی میل دور کرنے سے سونار کے لیے برتن بن جاتا ہے، شریروں کو بادشاہ کے حضور سے دور کرنے سے اس کا تخت صداقت پر قائم ہو جائے گا۔ بادشاہ کے حضور اپنی بڑائی نہ کرنا اور بڑے آدمیوں کی جگہ کھڑا نہ ہونا، کیونکہ یہ بہتر ہے کہ حاکم کے روبرو جس کو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھ سے کہا جائے آگے بڑھ کر بیٹھ، نہ کہ تو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ جھگڑا کرنے میں جلدی نہ کر، آخر کار جب تیرا ہمسایہ تجھ کو ذلیل کرے تب تو کیا کرے گا؟ تو ہمسائے کے ساتھ اپنے دعوے کا چرچا کر، لیکن کسی دوسرے کا راز فاش نہ کر، مبادا جو کوئی اسے سنے تجھے رسوا کرے اور تیری بدنامی ہوتی رہے۔ باموقع باتیں روپہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں، دانا ملامت کرنے والے کی بات سننے والے کے کان میں سونے کی بالی اور کندن کا زیور ہے۔ وفادار ایلچی اپنے بھیجنے والوں کے لیے ایسا ہے جیسے فصل کاٹنے کے ایام میں برف کی ٹھنڈک، کیونکہ وہ اپنے مالکوں کی جان کو تازہ دم کرتا ہے۔ جو کسی جھوٹی لیاقت پر فخر کرتا ہے وہ بے بارش بادل اور ہوا کی مانند ہے۔ تحمل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے اور نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ کیا تو نے شہد پایا؟ تو اتنا کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے، مبادا تو زیادہ کھا جائے اور اگل ڈالے۔ اپنے ہمسائے کے گھر بار بار جانے سے اپنے پاؤں کو روک، مبادا وہ دکھ ہو کر تجھ سے نفرت کرے۔ جو اپنے ہمسائے کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ گرز اور تلوار اور تیز تیر ہے۔ مصیبت کے وقت بے وفا آدمی پر اعتماد ٹوٹا دانت اور اکھڑا پاؤں ہے۔ جو کسی غمگین کے سامنے گیت گاتا ہے وہ گویا جاڑے میں کسی کے کپڑے اتارتا اور سجی پر سرکہ ڈالتا ہے۔ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اور اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا اور خداوند تجھ کو اجر دے گا۔ شمالی ہوا مینا کو لاتی ہے اور غیبت کو زبان ترش روئی کو۔ گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ مکان میں رہنے سے بہتر ہے۔ وہ خوشخبری جو دور کے ملک سے آئے ایسی ہے جیسے تھکے ماندے کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی۔ صادق کا شریر کے آگے گرنا گویا گدلا چشمہ اور ناپاک سوتا ہے۔ بہت شہد کھانا اچھا نہیں اور اپنی بزرگی کا طالب ہونا زیبا نہیں ہے۔ جو اپنے نفس پر ضابط نہیں وہ بے فصل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے۔ امثال 26 باب۔ جس طرح ایام گرمی میں برف اور درو کے وقت بارش، اسی طرح احمق کی عزت زیب نہیں دیتی۔ اسی طرح احمق کو عزت زیب نہیں دیتی۔ جس طرح گوریاں آوارہ پھرتی اور ابابیل اڑتی رہتی ہے، اسی طرح بے سبب لعنت بے محل ہے۔ گھوڑے کے لیے چابک اور گدھے کے لیے لگام، لیکن احمق کی پیٹھ کے لیے چھڑی ہے۔ احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب نہ دے، مبادا تو بھی اس کی مانند ہو جائے۔ احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب دے،
مبادا وہ اپنی نظر میں دانا ٹھہرے۔ جو احمق کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے، اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارتا اور نقصان کا پیالہ پیتا ہے۔ جس طرح لنگڑے کی ٹانگ لڑکھڑاتی ہے، اسی طرح احمق کے منہ میں تمثیل ہے۔ احمق کی تعظیم کرنے والا گویا جواہر کو پتھروں کے ڈھیر میں رکھتا ہے۔ احمق کے منہ میں تمثیل شرابی کے ہاتھ میں چبھنے والے کانٹے کی مانند ہے۔ جو احمقوں اور راگزاروں کو مزدوری پر لگاتا ہے، اس تیر انداز کی مانند ہے جو سب کو زخمی کرتا ہے۔ جس طرح کتا اپنے اگلے ہوئے کو پھر کھاتا ہے، اسی طرح احمق اپنی حماقت کو دہراتا ہے۔ کیا تو اس کو جو اپنی نظر میں دانا ہے دیکھتا ہے؟ اس کے مقابلے میں احمق سے زیادہ امید ہے۔ سست آدمی کہتا ہے راہ میں شیر ہے، شیر ببر گلیوں میں ہے۔ جس طرح دروازہ اپنی چولوں پر پھرتا ہے، اسی طرح سست آدمی اپنے بستر پر کروٹ بدلتا رہتا ہے۔ سست آدمی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور اسے پھر منہ تک لانا اس کو تھکا دیتا ہے۔ کاہل اپنی نظر میں دانا ہے، بلکہ دلیل لانے والے 7 شخصوں سے بڑھ کر جو راستہ چلتے ہوئے پرائے جھگڑے میں دخل دیتا ہے، اس کی مانند ہے جو کتے کو کان سے پکڑتا ہے۔ جیسا وہ دیوانہ جو جلتی لکڑیاں اور موت کے تیر پھینکتا ہے، ویسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے ہمسائے کو دغا دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو دل لگی کر رہا تھا۔ لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے، سو جہاں غیبت کو نہیں وہاں جھگڑا موقوف ہو جاتا ہے۔ جیسے انگاروں پر کوئلے اور آگ پر ایندھن ہے، ویسے ہی جھگڑالو جھگڑا برپا کرنے کے لیے ہے۔ غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور وہ خوب ہضم ہو جاتی ہے۔ الفتی لب بدخواہ دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی مانند ہیں جس پر کھوٹی چاندی منڈی ہو۔ کینہور دل میں دغا رکھتا ہے، لیکن اپنی باتوں سے چھپاتا ہے۔ جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اس کا یقین نہ کر، کیونکہ اس کے دل میں کمال نفرت ہے۔ اگرچہ اس کی بدخواہی مکر میں چھپی ہے، تو بھی اس کی بدی جماعت کے روبرو فاش کی جائے گی۔ جو گھڑا کھودتا ہے آپ ہی اس میں گرے گا، اور جو پتھر ٹھلکاتا ہے وہ پلٹ کر اسی پر پڑے گا۔ جھوٹی زبان ان کا کینہ رکھتی ہے جن کو اس نے گھائل کیا ہے، اور چاپلوس منہ تباہی کرتا ہے۔ امثال 27 باب۔ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ غیر تیری ستائش کرے نہ کہ تیرا ہی منہ، بیگانہ کرے نہ کہ تیرے ہی لب۔ پتھر بھاری ہے اور ریت وزندار ہے، لیکن احمق کا جھنجھلانا ان دونوں سے گراں تر ہے۔ غضب سخت بےرحمی اور قہر سیلاب ہے، لیکن حسد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے۔ جو زخم دوست کے ہاتھ سے لگیں پر وفا ہیں، لیکن دشمن کے بوسے بافرات ہیں۔ آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے، لیکن بھوکے کے لیے ہر ایک کڑوی چیز میٹھی ہے۔ اپنے مکان سے آوارہ انسان اس چڑیا کی مانند ہے جو اپنے آشیانے سے بھٹک جائے۔ جیسے تیل اور عطر سے دل کو فرحت ہوتی ہے، ویسے ہی دوست کی دلی مشورت کی شیرنی سے
ویسے ہی دوست کی دلی مشورت کی شیرینی سے اپنے دوست اور اپنے باپ کے دوست کو ترک نہ کر، اور اپنی مصیبت کے دن اپنے بھائی کے گھر نہ جا، کیونکہ ہمسایہ جو نزدیک ہو اس بھائی سے جو دور ہو بہتر ہے۔ اے میرے بیٹے، دانا بن اور میرے دل کو شاد کر، تاکہ میں اپنے ملامت کرنے والے کو جواب دے سکوں۔ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان بڑھے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ جو بیگانہ کا ضامن ہو اس کے کپڑے چھین لے، اور جو اپنے کا ضامن ہو اس سے کچھ گرو رکھ لے۔ جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے دوست کے لیے بلند آواز سے دعائے خیر کرتا ہے، اس کے لیے یہ لعنت مغصوب ہوگی۔ جھڑی کے دن کا لگاتار ٹپکا۔ جھڑی کے دن کا لگاتار ٹپکا اور جھگڑالو بیوی یکساں ہیں۔ جو اس کو روکتا ہے ہوا کو روکتا ہے، اور اس کا داہنا ہاتھ تیل کو پکڑتا ہے۔ جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے، اسی طرح آدمی کے دوست کے چہرے کی آب اسی سے ہے۔ جو انجیر کے درخت کی نگہبانی کرتا ہے اس کا میوہ کھائے گا، اور جو اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے عزت پائے گا۔ جس طرح پانی میں چہرہ چہرہ سے مشابہ ہے، اسی طرح آدمی کا دل آدمی سے۔ جس طرح پاتال اور ہلاکت کو آسودگی نہیں، اسی طرح انسان کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی۔ جیسے چاندی کے لیے کٹھالی اور سونے کے لیے بھٹی ہے، ویسے ہی آدمی کے لیے اس کی ستائش ہے۔ اگرچہ تو احمق کو اناج کے ساتھ اکھلی میں ڈال کر موصل سے کوٹے، تو بھی اس کی حماقت اس سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ اپنے ریوڑوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا، اور اپنے گلوں کو اچھی طرح سے دیکھ، کیونکہ دولت سدا نہیں رہتی، اور کیا تجوری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ سوکھی گھاس جمع کی جاتی ہے، پھر سبزہ نمایاں ہوتا ہے، اور پہاڑوں پر سے چارہ کاٹ کر فراہم کیا جاتا ہے۔ برے تیری پوشش کے لیے ہیں، اور بکریاں تیرے میدانوں کی قیمت ہیں، اور بکریوں کا دودھ تیری اور تیرے خاندان کی خوراک اور تیری لونڈیوں کی گزراں کے لیے کافی ہیں۔ امثال 28 باب۔ اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ ملک کی خطا کاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہیں، لیکن صاحب علم و فہم سے انتظام بحال رہے گا۔ مسکین پر ظلم کرنے والا کنگال موسلا دھار مینا ہے جو ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتا۔ شریعت کو ترک کرنے والے شریروں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ شریر عدل سے آگاہ نہیں، لیکن خداوند کے طالب سب کچھ سمجھتے ہیں۔ راست رو مسکین گجرو دولت مند سے بہتر ہے۔ تعلیم پر عمل کرنے والا دانا بیٹا ہے، لیکن مسرفوں کا ہم نشین اپنے باپ کو رسوا کرتا ہے۔ جو ناجائز سود اور نفع سے اپنی دولت بڑھاتا ہے، وہ مسکینوں پر رحم کرنے والے کے لیے جمع کرتا ہے۔ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ جو کوئی صادق کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ بری راہ پر چلے، اور اپنے گھڑے میں آپ ہی گرے گا، وہ اپنے گھڑے میں آپ ہی گرے گا۔
لیکن کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے۔ مالدار اپنی نظر میں دانا ہے، لیکن عقلمند مسکین اسے پرکھ لیتا ہے۔ جب صادق فتح یاب ہوتے ہیں تو بڑی دھوم دھام ہوتی ہے، لیکن جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے، لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑے گا۔ مسکینوں پر شریر حاکم، گرجتے ہوئے شیر اور شکار کے طالب ریچھ کی مانند ہیں۔ بے عقل حاکم بھی بڑا ظالم ہے، لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی۔ جس کے سر پر کسی کا خون ہے وہ گھڑے کی طرف بھاگے گا، اسے کوئی نہ روکے۔ جو راست رو ہے رہائی پائے گا، لیکن گجرو ناگہان گر پڑے گا۔ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا، لیکن بطالت کا پیرو بہت کنگال ہو جائے گا۔ دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا، لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا۔ طرفداری کرنا خوب نہیں، اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے۔ تنگ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ افلاس اسے آ دبائے گا۔ آدمی کی سرزنش کرنے والا آخر کار زبانی خوشامد کرنے والے سے زیادہ مقبول ٹھہرے گا۔ جو کوئی اپنے والدین کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں، وہ غارت گھر کا ساتھی ہے۔ جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے، لیکن جس کا توکل خداوند پر ہے وہ فربہ کیا جائے گا۔ جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے بے وقوف ہے، لیکن جو دانائی سے چلتا ہے رہائی پائے گا۔ جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا، لیکن جو آنکھ چراتا ہے بہت ملعون ہوگا۔ جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے، لیکن جب وہ فنا ہوتے ہیں تو صادق ترقی کرتے ہیں۔ امثال 29 باب۔ جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ جب صادق اقبال مند ہوتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب شریر اقتدار پاتے ہیں تو لوگ آہیں بھرتے ہیں۔ جو کوئی حکمت سے الفت رکھتا ہے اپنے باپ کو خوش کرتا ہے، لیکن جو کسبیوں سے صحبت رکھتا ہے اپنا مال اڑاتا ہے۔ بادشاہ عدل سے اپنی مملکت کو قیام بخشتا ہے، لیکن رشوت ستان اس کو ویران کرتا ہے۔ جو اپنے ہمسائے کی خوشامد کرتا ہے اس کے پاؤں کے لیے جال بچھاتا ہے۔ بد کردار کے گناہ میں پھندا ہے، لیکن صادق گاتا اور خوشی کرتا ہے۔ صادق مسکینوں کے معاملے کا خیال رکھتا ہے، لیکن شریر میں اس کو جاننے کی لیاقت نہیں۔ ٹھٹھا باز شہر میں آگ لگاتے ہیں، لیکن دانا قہر کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر دانا احمق سے مباحثہ کرے تو خواہ وہ قہر کرے خواہ ہنسے کچھ اطمینان نہ ہوگا۔ خون ریز لوگ کامل آدمی سے کینہ رکھتے ہیں، لیکن راست کار اس کی جان بچانے کا قصد کرتے ہیں۔ احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے، لیکن دانا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے۔ اگر کوئی حاکم جھوٹ پر کان لگاتا ہے تو اس کے سب خادم شریر ہو جاتے ہیں۔ مسکین اور زبردست ایک دوسرے سے ملتے ہیں،
اور خداوند دونوں کی آنکھیں روشن کرتا ہے۔ جو بادشاہ دیانتداری سے مسکینوں کی عدالت کرتا ہے اس کا تخت ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ چھڑی اور تنبیہ حکمت بخشتی ہے، لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوا کرے گا۔ جب شریر اقبال مند ہوتے ہیں تو بدی زیادہ ہوتی ہے، لیکن صادق ان کی تباہی دیکھیں گے۔ اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شادمان کرے گا۔ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ نوکر باتوں ہی سے نہیں سدھرتا، کیونکہ اگرچہ وہ سمجھتا ہے تو بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کیا تو بے تامل بولنے والے کو دیکھتا ہے؟ اس کے مقابلے میں احمق سے زیادہ امید ہے۔ جو اپنے خانہ جات کو لڑکپن سے ناز میں پالتا ہے وہ آخرکار اس کا بیٹا بن بیٹھے گا۔ قہر آلودہ آدمی فتنہ برپا کرتا ہے اور غضبناک گناہ میں زیادتی کرتا ہے۔ آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا۔ جو کوئی چور کا شریک ہوتا ہے اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے۔ وہ حلف اٹھاتا ہے اور حال بیان نہیں کرتا۔ انسان کا ڈر پھندا ہے، لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ حاکم کی مہربانی کے طالب بہت ہیں، لیکن انسان کا فیصلہ خداوند کی طرف سے ہے۔ صادق کو بے انصاف سے نفرت ہے اور شریر کو راست رو سے۔ امثال 30 باب۔ یاکا کے بیٹے اجور کے پیغام کی باتیں۔ اس آدمی کی اتییل اور اوکال سے کہا، یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں، اور انسان کا سب فہم مجھ میں نہیں۔ میں نے حکمت نہیں سیکھی اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہے۔ کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا، اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے۔ وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، مبادا وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے۔ میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر۔ بطالت اور درگوئی کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند۔ میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔ ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادا محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ خادم پر اس کے آقا کے حضور تہمت نہ لگا، تا نہ ہو کہ وہ تجھ پر لعنت کرے اور تو مجرم ٹھہرے۔ ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی۔ ایک پشت ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے، لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں گئی۔ ایک پشت ایسی ہے کہ واہ واہ کیا ہی بلند نظر ہے، اور ان کی پلکیں اوپر کو اٹھی رہتی ہیں۔ ایک پشت ایسی ہے جس کے دانت تلواریں ہیں اور داڑھیں چھریاں، تاکہ زمین کے مسکینوں اور بنی آدم کے کنگالوں کو کھا جائیں۔ چھونک کی 2 بیٹیاں ہیں جو دے دے چلاتی ہیں، 3 ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی،
بلکہ 4 ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی، پاتال اور بانجھ کا رحم، اور زمین جو سیراب نہیں ہوئی، اور آگ جو کبھی بس نہیں کہتی، وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرمانبرداری کو حقیر جانتی ہے۔ وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے۔ 3 چیزیں میرے نزدیک بہت ہی عجیب ہیں، بلکہ 4 ہیں جن کو میں نہیں جانتا۔ عقاب کی راہ ہوا میں، اور سانپ کی راہ چٹان پر، اور جہاز کی راہ سمندر میں، اور مرد کی روش جوان عورت کے ساتھ۔ زانیہ کی راہ ایسی ہی ہے، وہ کھاتی ہے اور اپنا منہ پونچھتی ہے اور کہتی ہے میں نے کچھ برائی نہیں کی۔ 3 چیزوں سے زمین لرزان ہے، بلکہ 4 ہیں جن کی وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ غلام سے جو بادشاہی کرنے لگے، اور احمق سے جب اس کا پیٹ بھرے، اور نامقبول عورت سے جب وہ بیاہی جائے، اور لونڈی سے جو اپنی بیوی کی وارث ہو۔ 4 ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں، لیکن بہت دانا ہیں۔ چیونٹیاں کمزور مخلوق ہیں، تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کر رکھتی ہیں، اور صافان اگرچہ ناتوان مخلوق ہیں، تو بھی چٹانوں کے درمیان اپنے گھر بناتے ہیں، اور ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں، تو بھی وہ پرے باندھ کر نکلتی ہیں، اور چھپکلی جو اپنے ہاتھ سے پکڑتی ہے، اور تو بھی شاہی محلوں میں ہے۔ 3 خوش رفتار ہیں، بلکہ 4 جن کا چلنا خوشنما ہے۔ ایک تو شیر ببر جو سب حیوانات میں بہادر ہے اور کسی کو پیٹھ نہیں دکھاتا، جنگی گھوڑا اور بکرا، اور بادشاہ جس کا سامنا کوئی نہ کرے۔ اگر تو نے حماقت سے اپنے آپ کو بڑا ٹھہرایا ہے، یا تو نے کوئی برا منصوبہ باندھا ہے، تو ہاتھ اپنے منہ پر رکھ، کیونکہ یقیناً دودھ پھلونے سے مکھن نکلتا ہے، اور ناک مڑوڑنے سے لہو، اسی طرح قہر بھڑکانے سے فساد برپا ہوتا ہے۔ امثال 31 باب۔ لموئیل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں۔ اے میرے بیٹے، اے میرے رحم کے بیٹے، تجھے جیسے میں نے نظریں مان کر پایا، کیا کہوں؟ اپنی قوت عورتوں کو نہ دے، اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال۔ بادشاہوں کو، اے لموئیل بادشاہوں کو میں خواری زیبا نہیں، اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایان نہیں۔ مبادا وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں، اور کسی مظلوم کے حق تلفی کریں۔ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے، تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے، اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے۔ اپنا منہ گونگے کے لیے کھول، ان سب کی وکالت کر جو بے کس ہیں۔ اپنا منہ کھول، راستی سے فیصلہ کر، اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے، کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے، اور اس سے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ وہ اپنی عمر کی تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے، اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے۔ وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے۔ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے، وہ اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے، اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے، اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے۔
وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے، رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا۔ وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹھیرن پکڑتے ہیں۔ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے۔ وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی ہے۔ وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی ہے۔ اس کی پوشاک معین کتانی اور ارغوانی ہے۔ اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے۔ جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ معین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالے کرتی ہے۔ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں۔ اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بہتیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، لیکن تو سب پر سبقت لے گئی۔ حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو۔